سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک اور عظیم ترین مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اس کا بیشتر حصہ وہ گزر بھی چکا ہے اور تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ تھوڑا حصہ اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اپنے برکات اور ثمرات کے اعتبار سے، فائدہ اٹھانے والوں کے لیے موقع کے اعتبار سے یہ بھی بہت بڑا حصہ بھی رہ گیا ہے۔ جو گزر گیا وہ بھی بہت گزرا، جو باقی ہے قدر کرنے والے کے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ اگر ہم اس کے شب و روز کو سمجھیں اور اس کی جو قدر کرنی چاہیے، ہر چیز کی قدر اس کی نوعیت کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی راتوں کی اور اس کے دنوں کی، تو یہ عشر اخیرہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ بنایا ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کی گویا ٹریننگ کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کا نظام لگایا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی استعداد روزوں کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ویسے روزہ اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے، جو عبادتیں اصلی ہیں وہ اپنی ذات میں مطلوب ہیں، اور جو عبادتوں کے علاوہ دوسرا نظام ہوتا ہے وہ بالغیر مطلوب ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن کو ہم اسلام میں عبادات کہتے ہیں، وہ تو مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، وہ عبادت ہے اپنی ذات میں۔ کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، اپنی حاجتیں، ضرورتیں، یہ اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے تو عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے اور عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی جاب کر رہا ہو اور درمیان میں جو لنچ اوور آتا ہے اور اس کو واش روم جانا پڑتا ہے، طہارت خانے کو جانا پڑتا ہے، تو طہارت کے لیے جو آدمی وقت اپنا نکالتا ہے اور کھانے کے لیے جو وقت نکالتا ہے وہ ایز اے جاب شمار کیا جاتا ہے، جاب میں شمار ہوتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے تابع ہے۔ اسی طریقے پر جو عبادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آدمی اپنی ضرورتوں کو شرع کے موافق انجام دیتا ہے تو وہ عبادت کا حکم لے لیتی ہے اور عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اس میں روزہ بھی ہے۔ کام اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو روزے کے ساتھ موصوف فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، اور تقوی والوں کے لیے ہی یہ کتاب نصاب ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو تقوی اختیار کریں گے انہی کے لیے۔ اور تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، اور روزے سے اصل میں انسان کے جذبات پر کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ جب تک آدمی صبر نہیں سیکھتا، برداشت نہیں سیکھتا، تو اس کے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، کھانے پینے کے نظام، وہ نظام قابو میں آیا، شہوت والا نظام یہ قابو میں آیا۔ اس لیے ہم تعالیٰ شانہ نے نفس کو کنٹرول کرنے کا راستہ بھی مقرر فرمایا اور شیطانوں کو بھی بند فرما دیا۔ ایک طرف شیطان بند کیے گئے، ایک طرف نفس پر قابو پانے کا راستہ دیا گیا، مزاج میں صبر اور تحمل آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ جس قوم میں برداشت آ گئی اس قوم کو قرآن پاک پر عمل کرنا آتا ہے، اور جس قوم میں برداشت نہیں آئی وہ قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتی، اور جس کو برداشت کرنا نہیں آیا، صبر کرنا نہیں آیا، نہ وہ قرآن پر عمل کر سکتا، نہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو اقوام عالم کی ہدایت کے لیے یا مقتدائیت کے لیے قبول فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کب اقتدار دیا اور کب ان کو پوری
اس زمانے پر غالب کیا اس زمانے کے لوگوں پر، اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اب تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان کو امام بنایا، مقتدا بنایا، وہ ہمارے علم کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، لیکن یہ اس وقت ہوا جب ان میں صبر آ گیا اور وہ ہماری نشانیوں پر، ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو صبر کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدائیت بھی دیتے ہیں، اور صبر کے ذریعے سے آدمی کو دین پر چلنے کی استعداد دیتے ہیں، اور صبر پیدا ہوتا ہے اس مبارک مہینے کے ذریعے سے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مومن کی روزی کے بڑھائے جانے کا مہینہ ہے۔ ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے کہنے لگے کہ وہ تم لوگوں کے کھانے پینے کا مہینہ کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نہیں کھانے پینے کا مہینہ ہے، تمہارے وہ غلط ہے، وہ تو کھانے پینے کا مہینہ ہے تمہارے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ صبر کے ذریعے سے تقویٰ آتا ہے، اور تقوی کے ذریعے سے آدمی پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے قرآن پاک پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کو قرآن پاک کے ساتھ میں جوڑ دیا، اور روزہ قرآن پاک کے جوڑنے کی بھی صورت یہ بنائی کہ دن میں روزہ رکھوایا اور رات میں قرآن پاک سنوایا اور اپنے سامنے سنوایا۔ بہت سی جگہوں پر ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، یہاں پر بھی جو سوا پارے کا حصہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے 3 دن میں سن لیا، کچھ لوگوں نے 10 میں سن لیا، 10 دن میں، کچھ لوگوں نے کئی قرآن سنے اور کئی پڑھے۔ اور یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی ہے، نماز بھی بڑھایا اور اتنی مقدار میں بڑھا دیا گیا نماز کو کہ جتنی مقدار میں روزانہ آدمی 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتا ہے۔ فرض نمازیں جو اصل ہیں وہ 20 ہیں، فرض رکعتیں جو ہیں فجر کی 2 اور ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کے 4 اور وتر کے 3، یہ 20 رکعتیں ہوئی۔ اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں 20 کا اضافہ کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے یہ تو ایک نقطہ ہے منطقی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت کا نام ہے، 8 رکعت یا 12 رکعت کا نام تراویح نہیں ہے، وہ تہجد ہے۔ اور جن لوگوں کو حدیث شریف سے غلط ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز کو تراویح سمجھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی اس حدیث سے غلط فہمی میں پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی اور وہ تہجد ہوتی تھی، اور آپ تہجد رمضان میں بھی پڑھتے تھے تراویح کے علاوہ، وہ اتنی ہی ہوتی تھی جتنی غیر رمضان میں۔ بقیہ جو تراویح ہے وہ تو 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم اگر کسی نے پڑھا تو اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس نے تہجد پڑھ لی، کچھ اور پڑھی۔ اس 20 رکعت کے ذریعے سے اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو سنوایا اپنے سامنے، اور پورے قرآن پاک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے جو اللہ پاک نے سنوایا، تو یہ بالکل ایسے ہوا کہ کہیں یہ حافظ یعنی پڑھنے میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو اور سننے میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو ہوم ورک اپنے گھر میں اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں کہ بھئی بچہ اسکول جا رہا ہے، آ رہا ہے، جب تک آپ کی شخصی توجہ بچے پر نہیں ہوگی، تعلیم جو ہے صحیح اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتنا اللہ پاک کا نظام ہے کہ قرآن پاک کو سنوایا، روزے رکھوائے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ زندگی مبارک عطا فرما دی جو قرآن پاک میں ہے، کہ جس کے ذریعے سے آدمی پوری زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کامیابی کے ساتھ چلے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس قرآن کریم کی صفت کے بارے میں جو بات فرمائی اس کو میں نے پڑھا بھی، اس کی تلاوت کی، جس میں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے بصائر للناس، یہ لوگوں کو آنکھ دینے والی ہے، لوگوں کو بینائی دینے والی ہے، وہدن، اور یہ کتاب لوگ اور تیسرے منزل چاہیے کہ جانا کہاں ہے، چاہتے کیا ہیں آپ، کیوں آپ جانا چاہ رہے ہیں آگے۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ تینوں چیزیں ہم تعالیٰ جل جلالہ و نے اس کلام پاک میں سمو دیے، اور فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، وہدن، اور یہ لوگوں کے لیے راستہ ہے، ورحمہ، اور یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ رحمت ہماری منزل ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ،
ہمارے لیے آپ دنیا اور آخرت میں حسنہ مرحمت فرما دیجیے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو چیز چاہتا ہے اصل وہ اللہ پاک کا رحم چاہتا ہے، غضب نہیں چاہتا، وہ ان کا انعام چاہتا ہے، وہ ان کی سزا نہیں چاہتا۔ یہ اصل منزل ہے انسان کی۔ اب تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ یہ منزل ہے جو تم کو ملے گی اس کلام پاک کے ذریعے سے کہ یہی تم کو بینائی دینے والی ہے۔ اور یہ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصائر تمہارے پاس آ چکے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو بینائی حاصل کرے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہوتا ہے تو اس اندھے پن کا وبال خود اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بات یہ ہے کہ جو آنکھیں انسان کے جسم میں لگی ہوئی ہیں یہ اندھے نہیں ہوتے، اصل اندھے وہ دل ہوا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اور یہ کلام الہی دراصل اسی سینے کا علاج ہے، وہ سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، وہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ فرمایا کہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ پاک اس کلام پاک کے ذریعے سے مومنین کے سینوں کو شفا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بے یقینی کی جو بیماری ہے، وہ شک اور نفاق کی جو بیماری ہے، وہ خواہشات کی پیروی کی جو بیماری ہے، وہ دنیا کی محبت کی جو بیماری ہے، وہ خدا سے غفلت کی جو بیماری ہے، ان بیماریوں کا علاج اور ان کی شفا حق تعالیٰ جل جلالہ نے اس مبارک کلام کے اندر وضع فرمایا۔ فرمایا کہ وَيَشْفِي صُدُورَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے کہ وہ ہے کہ جس میں شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو تینوں چیزیں حق تعالیٰ شاہ نے سمو دیے ہیں، جمع فرما دیے اس کلام پاک کے اندر۔ آدمی کو بینائی چاہیے تو بھی قرآن ہی سے، راستہ چاہیے تو بھی قرآن پاک سے، منزل چاہیے تو بھی قرآن پاک سے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم تعالیٰ شاہ نے اس کو عبادت کا سیزن بنایا، اس کو اپنی کو یعنی سمجھ لیجیے کہ ورانی کا ایک نظام اس کا بنا دیا گیا، انسانی زندگی کا، انسانی روحانیت کی تربیت کا ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں بنایا۔ بڑا حصہ اس کا گزر گیا، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، آدمی اس میں قدر کرے۔ اور اگر ایک آدمی اس بات کو لے لے کہ یہ وہ مبارک کلام ہے جسے مجھے فالو کرنا، اور ہو گئی بات۔ کرنے والے کے لیے تو دو جملے بس ہے اور تھوڑا سا نظام کافی ہے، تھوڑا سا کورس بس ہے، اور تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں۔ نہیں کرنے والے کے لیے تو دفتر کے دفتر نہ کافی ہے۔ ایک صحابی گاؤں والے دوسرے صحابی کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ قرآن پاک سکھا دیجیے آپ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، تو انہوں نے سورہ زلزال سکھائی، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ پھر وہ چلے گئے اور پھر کئی دنوں تک نہیں آئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ سوچے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ قرآن پاک سکھا دیں، ایک سورہ سیکھا، پھر اس کے بعد آئے نہیں۔ جب کئی روز کے بعد ملاقات ہوئی تو کہا کہ میاں آپ تو آئے نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ آپ نے مجھے سورہ زلزال سکھا دی، کہیں گے سکھا دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں یہ تعجب کر رہا ہوں کہ جو آدمی سورہ زلزال پڑھ لے، سیکھ لے، پھر اس کو مزید سیکھنا کیا پڑتا ہے؟ جب اس میں یہ مضمون آ گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کے انجام کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ جب یہ حقیقت اللہ کی طرف سے بتا دی گئی اور اس کی تفہیم ہو چکی ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، تو پھر مزید یاد کرنا چاہیے۔ جس آدمی میں استعداد ہو اس کے لیے ایک سورہ بھی اس کی زندگی کے انقلاب و تبدیلی کے لیے بس۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عصر کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ پاک صرف سورہ عصر نازل فرماتے اور کوئی کلام الہی میں سے بقیہ حصہ نازل نہ ہوتا تو بھی سارے انسانوں کو اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک سورہ عصر سے کر گیا سورج، یہ بھی کافی ہو جاتا۔ رب تعالیٰ شانہ نے اس کے ذریعے سے ہماری آنکھیں کھولی، ہمیں بتایا کہ انسان کا فکر کیا ہونا چاہیے، اس کے عقیدے کیا ہو، اس کا ذہن و مزاج کیا ہو، اس کا نظریہ کیا ہو، اس کا یقین کیا ہو، اس کا عقیدہ کیا ہو، اس کے عبادات کیسے ہوں، اس کے معاملات کیسے ہوں، اس کی معاشرت کیسی ہو، اس کا تمدن کیسا ہو، اس کے اخلاق کیسے ہوں، اس کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ میں کیسی ہو، اس کو کیا کرنا ہے، یہ سب بتا دیا گیا۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ اس کا انجام کیا ہے، انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے، اس کو جانا کہاں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں علم المعاش کا بیان تو تفصیل سے نہیں ہے، علم المعاد کا بیان ہے، انجام سے متعلق انسانی زندگی کا بیان ہے کہ انسانی زندگی کا انجام کیا ہے، کن مراحل سے انسانوں کو گزرنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو انسان کس طرح کے حالات سے انسان کو سابقہ پیش آنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے تفصیل سے کھول کھول کے بیان فرما دیا۔
اور یہی وہ چیزیں اصل میں جو انسانوں کو سمجھانے کی ہے، انسانوں کو سمجھنے کی ہے اور انسانوں کو اپنانے کی ہے۔ ایک زندگی کا راستہ وہ ہے، یہاں سے آدمی باہر جا رہا ہے کہیں، جو محسوس راستہ ہے، مشاہد ہے، نظر آتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو عقلی ہے، ایک راستہ وہ ہے جو فکری ہے، ایک راستہ وہ ہے جو عملی ہے۔ یہ غیر محسوس ہے، یہ مشاہدے میں نہیں آتا، یہ انتہائی لطیف ہے، یہ انتہائی نازک ہے، یہ انتہائی باریک ہے۔ اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ جل جلالہ نے ہر نماز میں ایک مسلمان پر اس بات کو فرض فرمایا کہ تم روز اس کی ہر نماز میں ہر رکعت میں دعا کرو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہوگی نہیں تمہاری۔ اگر اپن اکیلے پڑھ رہے ہو تو ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا، اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو صلاۃ الامام، قراءۃ الامام قراءۃ للمقتدی، کہ امام کا پڑھنا مقتدی وہیں کا پڑھنا ہے، مگر پڑھنا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ سیدھا راستہ اتنا ایزی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور جب چل پڑتا ہے آدمی تو دین آسان ہے، الدین یسر۔ مگر دین آسان ہے کہ یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھیں یا نہ سیکھیں، محنت اس پر کی جائے یا نہ کی جائے، قربانی اس کے لیے دی جائے یا نہ دی جائے، اور آدمی لانگ لائف اس کو چل پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی کے جس اسٹیج اور مرحلے پر آدمی ہے وہاں وہ اہدنا الصراط المستقیم کے پڑھنے کا محتاج ہے، کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صحابہ اور صحابہ میں خلفاء راشدین کسی کے لیے بھی استثناء نہیں ہے، سب کو یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ راستہ جو ہے وہ سیدھا موت کی آخری سانس تک ہوتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ مرنے والا ہے۔ حق تعالی شانہ، بے شک اللہ وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک کے راستے کی ضرورت ہے، اسی واسطے دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو قرآن پاک والی زندگی ہے، اس مبارک زندگی کی فہم لینے کے لیے اور اس مبارک زندگی کو اپنے اندر لانے کے لیے اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا کہ اس کی فہم لو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سنو، اس کو پڑھو، اور اس کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے روزے رکھو، دن میں روزے رکھو اور راتوں میں قیام کرو، تاکہ وہ مبارک استعداد، وہ صلاحیت جو انسانوں کے قلوب کے اندر ہوتی ہے اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی، وہ آ جائے۔ جب آدمی باہر چلنا چاہے اس کو دو نور چاہیے، ایک وہ روشنی اور نور چاہیے جس کے ذریعے سے آدمی چلے، جو باہر کی روشنی کہلاتی ہے، چاہے وہ سورج کی ہو، چاہے وہ لائٹ کی ہو، چاہے وہ ٹارچ کی ہو، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، اور ایک وہ روشنی چاہیے جو انسان کی آنکھوں کے اندر ہو۔ اندھا ہے اور دن کے اجالے میں دوپہری میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ چلے تو وہ بھی نہیں چل سکتا، اس کو رہبر کی ضرورت ہے۔ اور ایک آدمی کی آنکھ تو صحیح ہے لیکن ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر ہے، اندھیری گٹاٹوپ اندھیری رات ہے، اور بالکل ایک ہاتھ یعنی اپنا ہاتھ اپنے کو نظر نہیں آ رہا تو آدمی کیسے چلے گا؟ اس لیے ایک وہ نور ہوتا ہے جو علم کی لائن کا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے راستہ متعین کیا جائے کیا راستہ ہے، اور ایک وہ نور ہوتا ہے جو آدمی کے اندرون کا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھوں میں روشنی ہو کہ جس کے ذریعے سے آدمی راستے پر چلے۔ اس لیے فرمایا گا کہ یہ وہ مبارک کلام ہے اللہ کا کہ جس کے ذریعے سے اندر کی روشنی آپ کو ملے گی، جس کے ذریعے سے باہر کی روشنی آپ کو ملے گی، تبھی تم چل سکو گے، ورنہ نہیں چل سکتے۔ اس لیے یہ اندر کی استعداد اپنے اندر لینے کے لیے محنت و مجاہدے کرائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کے نظام سے خود بتا دیا کہ روزوں کے ذریعے سے آدمی کو مجاہدہ کر کے وہ استعداد اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے وہ جو دوسری آیت کا حصہ ہے میں نے دوسری اس میں پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ میں تجھے امانت دینا چاہتا ہوں، تو لے گا، اور اتنی عقل اس کو دے دی کہ جس کے ذریعے سے ہم تعالیٰ کے خطاب کو یہ سمجھے۔ ویسے ان کے پاس عقل و فہم ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی اپنی فہم دی ہے، اس کی اپنی عقل دی ہے، لیکن اس خطاب کو سمجھنے کی مزید عقل ان کو عطا فرمائی تاکہ یہ خطاب سمجھیں۔ اب اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ عقل دی جانی چاہیے جو انسانوں کو دی گئی، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کو نہیں دی گئی۔ تو ان سے کہا گیا آسمانوں سے
کہ ہم تم کو امانت دینا چاہتے ہیں، تم اس کو لو گے؟ آسمانوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہے، یعنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا کہ اختیار میں تم کو دوں گا اور پھر اختیار دے کے اپنے احکام دوں گا اور اپنی پسندیدہ زندگی کا راستہ دوں گا. اس اختیار کو میری مرضی کے لیے استعمال کرو گے. وہ اختیار تمہیں ایسا ہوگا کہ چاہے تو میرے خلاف چلو چاہے میرے موافق چلو. اگر تم میرے موافق چلو گے اس اختیار کو لے کر تو پھر میں تم کو انعام دوں گا، سرفراز کروں گا، میری جنت تمہارے لیے. اور اگر تم نے اپنے اختیار کو مس یوز کیا، نامناسب طریقے پر اپنی خواہشات پہ چل پڑے اور میرے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا تو پھر میرا عذاب ہے، سزا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہمیشہ کے لیے مقدر کیا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ آسمانوں نے یہ کہا کہ اگر ہم فرمانبرداری کرتے ہیں تو جنت ملے گی، لیکن نافرمانی کرتے ہیں تو جہنم ملے گی. اور یہ امکان ہے کہ ہم سے فرمانبرداری بھی ہو نہ بھی ہو، جب اختیار مل جائے گا تو کون کنٹرول میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ رسک لینا نہیں چاہتے، یہ ایک رسک ہے، میں بھی ہو بھی سکتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خدا کے غضب کا ہم شکار نہ ہو جائیں اور جہنم میں جانا نہ پڑے. اس سے بہتر یہ ہے کہ رسک مت لو، نہ ہمیں جنت چاہیے نہ ہمیں جہنم چاہیے. کہا کہ پروردگار معذرت چاہتے ہیں اور معذرت کرنے کا ذکر تو قرآن پاک میں خود ہی اللہ نے زمین سے کہا کہ تو لے لے اس امانت کو. زمین نے اللہ سے یہی پوچھا کہ اگر میں اس امانت کو پورا کروں تو اس کا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر تو مانے گی تجھے اختیار دیا جائے گا، تو ہمارے احکام دیے جائیں گے، ایک زندگی گزارنے کا دستور اور نظام دیا جائے گا. اگر تم کرو اس کو اپناؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، جنتیں دی جائیں گی، نعمتیں دی جائیں گی. اور اگر تم اس کے خلاف چل پڑو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی. زمین نے یہی کہا کہ یہ تو بہت رسکی راستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بات مانیں اور اللہ کی نعمت سے سرفراز ہو، لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم نے نہیں مان لیا اور تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہم نہیں مول لینا چاہتے. اس چیز کہ ہم معذرت چاہتے ہیں. پہاڑوں سے اللہ نے فرمایا تو پہاڑوں نے بھی یہی سوال کیا، پہاڑوں کو بھی یہی جواب دیا گیا، پہاڑوں نے بھی پھر یہی معذرت کی. فرمایا انا عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها انکار کر دیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے، واشفقنا منها اور ڈر گئے وہ اس بات. چوتھے نمبر پہ انسان کی باری آئی. انسان سے کہا کہ تو لے لے اس امانت کو، یعنی رکھ دیجیے سب پہ. وحملها الانسان، اٹھا لیا اس کو انسان، انه كان ظلوما جهولا، بڑا ظالم بڑا ظالم بڑا جاہل. اتنا بڑا خطرہ کہ اللہ ناراض خوش ہو جاتے ہیں تب تو بس نعمتیں نعمتیں، لیکن اگر ناراض ہو جاتے ہیں. ایک آدمی سے کہا جائے کہ یہ بریانی کی پلیٹ ہے، دو آدمی ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں زہر ہے، دو آدمی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زہر نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کھانے پینے میں رسک نہیں لیتا، اس سے کہا دوسرے میں نے رسک نہیں لیتا، اس سے کہا آپ کھا لیتے نہیں. ایک چوتھا آیا اس سے کہا کھا لیجیے تو دیکھا جائے گا میاں، بریانی تو پیٹ میں جانے دو پہلے. وحملها الانسان، اللہ پاک نے انسان میں محبت کا عنصر رکھا ہے، حق تعالی شانہ کے لیے قربان ہو جانے کا عنصر رکھا ہے، برداشت کرنے کا عنصر رکھا ہے، اپنے نفس پر آرا چلا دینے کا عنصر رکھا ہے، حالات سے ٹکرا جانے کا عنصر رکھا ہے. بڑے حوصلے اس میں دیے، بڑا عزم اس میں دیا ہے، بڑا جگر اس کو دیا ہے. اس کی جگر اس کی ذہن کی وسعت اور اس کی جگر کی وسعتوں کا مقابلہ سمندر کے عطا سمندر نہیں کر سکتے. ناپائیدار کنار جو سمندر ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی العظمی پہاڑوں سے نہیں تھمی جا سکتی، پہاڑ اس کی العظمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آسمان کی بلندیاں اس کی بلند پروازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ میرے سر پہ ڈال دیجیے آپ، میں تیار ہوں میں بتا دوں. اور انسان نے اپنے وقت میں دکھایا ہے اس بات کو، ثابت کیا اس بات کو. اللہ پاک کی اس امانت کو جو اللہ نے اپنے مبارک کلام کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے اپنے دور میں دیا، اس کو بتا دیا. آج یہ امت مسلمہ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے اس کو یہ بات ثابت کرنی ہے. اور قرن اول میں اور قرن ثانی میں اور قرن ثالث میں ہر دور میں اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کے مخلص بندے، الا عباد منهم المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، خدا کے وہ مخلص اور چھاٹے ہوئے اور منتخب بندوں نے اس پر ثبوت فراہم کیا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے جذبات سے، اپنے خواہشات سے. انہوں نے اپنے آپ پہ ڈال دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے آزمایا ابراہیم کو، ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا.
ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفادار ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب خدا کا حکم دیا ہے، پہلے انسان کو اختیار دے دیا گیا، اس کو سمجھ بوجھ دی گئی، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے گئے، اما شاکرا و اما کفورا، نہ قدری کا راستہ، نہ شکری کا راستہ، خواہشات کا راستہ، طبیعت کے میدان کا راستہ، ہوائے نفس کا راستہ، اور ایک شکر گزاری کا راستہ، صبر کا راستہ، برداشت کا راستہ، تقیید کا راستہ، مقید ہونے کا راستہ، یہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ جب اس کو اللہ پاک کی امانت دی گئی، اس نے بتا دیا کہ میں اپنے اللہ سے کتنا تعلق رکھتا ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں سے مجھے کتنا تعلق ہے، اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم کو وطن چھوڑنا ہے، یہ نہیں پوچھا ابراہیم نے کیوں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے وہ نے بار بار ابراہیم کے قصے کتنی جگہ سنائے گئے، موسیٰ و عیسیٰ کے قصے کتنی جگہ سنائے گئے، نوح کے قصے اور ہود اور صالح کے قصے کتنی جگہ سنائے گئے قرآن پاک میں۔ اللہ بار بار کیوں اس بات کو دوہرا رہے؟ آپ اگر آج تک 26 تراویح آپ پڑھ چکے ہیں تو کم و بیش ہر 20 تراویحوں میں تو آپ نے ان قصوں کو سنا ہے۔ اتنی بار بار اللہ پاک نے اس بات کو دوہرایا ہے، کیوں بھائی؟ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہ جو میرا ہوتا ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو پامال کرتا ہے اور کیسے قربانی پر آ جاتا ہے۔ یہ پوچھا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہ وائے کیوں ایسا چھوڑ دیا؟ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کو کہا کہ تم وہاں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ عورت نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، اللہ ہمارا تھا، اللہ نے آپ کو حکم دیا چھوڑ دینے کا، کہیں گے اللہ نے حکم دیا، کہیں گے جائیے بتاؤ۔ یہ نہیں پوچھا بی بی حاجرہ نے کہ کیوں۔ بچے پہ نوبت آئی کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کمال یہ ہے کہ اسماعیل نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں۔ یہ وہ چیز اللہ چاہتے ہیں مسلمان سے۔ کیوں کیسا؟ مسلمان ہے اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تم ابراہیم کی ملت ہو اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور مسلمان کے معنی جھکا دینے کے گردن کو اور مسلمان کے معنی حوالے کر دینے کے اپنے آپ کو، تو پھر یہ کیوں کی کیا بات ہے؟ پھر یہ خواہشات نفسانی پر چلنے کی کیا بات ہے؟ پھر یہ نفس کے سوچنوں کی کیا بات ہے؟ آرڈر از آرڈر، آپ نے فرمایا بس ٹھیک۔ یہ ہے وہ قرآن پاک کا مزاج دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات دے رہے ہیں اور اسی بات کو سمجھا رہے ہیں، یہی چاہتے ہیں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اور ساری انسان۔ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور ہوا سے یعنی طبیعت میں اٹھنے والے میلانات اور رغبتوں سے اپنے کو روکا، جنت اس کا ٹھکانہ۔ نفس کا وطا باعث گستاخی نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نظر آئے، بلکہ اللہ پاک کے اسماء کی اور ان کی صفات کی تجلی میں سے کسی کی تجلی ہوتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ وقال یا محمد، فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ ملأ اعلیٰ کی اس بات میں جگڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک آپ کے اوپر رکھ دیا، آپ کے سینے پر رکھ دیا۔ تو میں نے یہ مشکا شریف میں بھی روایت ہے اور دیگر صحاح میں بھی ہے، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر اس کے بعد یہ تو فعلمت ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کا پورا راستہ، آسمان و زمین کھل گئے میرے سامنے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملأ اعلیٰ کس بات میں جگڑ رہے ہیں؟